الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ ماہ محرم الحرام چل رہا ہے۔ اس مہینے میں خود محرم اس کا نام رکھا گیا، ساتھ ہی میں حرام کا بھی لفظ لگا ہوا ہے۔ تو یہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے جس کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر آیا ہوا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا اربعۃ حرم۔ کہ مہینوں کی کل تعداد 12 ہے، لیکن اس میں 4 مہینے ایسے ہیں جو حرمت والے ہیں۔ یہ 4 مہینے کون کون ہیں اس کا ذکر قرآن مجید میں نہیں کیا گیا، لیکن حدیث شریف میں ذکر ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ 3 مہینے مسلسل ہیں، ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم، اور ایک مہینہ یعنی رجب الگ ہے، تنہا ہے۔ یہ جو 4 مہینے حرمت والے تھے، جاہلیت میں بھی ان کا بڑا احترام تھا اور اسلام آنے کے بعد بھی ان کا بڑا احترام رہا۔ کفار مکہ یا کہہ لیجیے عرب کے لوگ ان مہینوں میں جنگ وغیرہ نہیں کیا کرتے تھے۔ پھر جب اسلام آیا تو اس نے ان کی حرمت کو باقی رکھا۔ خود قرآن مجید میں ذکر ہے، یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر۔ لوگ آپ سے حرمت والے مہینوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں اور ان کے بارے میں یہ پوچھتے ہیں کہ جنگ کرنا کیسا ہے۔ آپ فرما دیجئے کہ ان میں جنگ کرنا بہت بڑے گناہ کی بات ہے۔ تو بہرحال یہ جو 4 مہینوں کی حرمت ہے، یہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا حادثہ پیش آنے سے پہلے ہی سے ہے اور ان کی اہمیت پہلے ہی سے موجود ہے۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ محرم کی جو اہمیت ہے صرف حضرت حسین کے حادثے کی وجہ سے ہے، تو ایسا نہیں ہے، حرمت پہلے ہی سے موجود ہے۔ خاص طور سے جو محرم ہے اس کو اہمیت بھی حاصل ہے کہ اسی سے جو ہجری تقویم شروع ہوئی، ہجرت والے مہینے شروع ہوئے، سنہ ہجری شروع ہوا، تو اس کی شروعات اسی محرم ہی سے کی گئی۔ اس کے علاوہ حدیث شریف میں اس کو سب مہینے اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، لیکن اس مہینے کے خاص طور سے اللہ تعالیٰ کی نسبت کرتے ہوئے فرمایا گیا شہر اللہ المحرم، اللہ تعالیٰ کا مہینہ، محرم اللہ تعالیٰ کا مہینہ، اس طریقے سے بتایا گیا۔ اب اس میں کیا چیزیں ہیں؟ تو ایک تو قرآن مجید میں حکم دیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک 4 مہینے حرمت والے ہیں، فلا تظلموا فیہن انفسکم، اس میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو۔ ظلم کرنا کیا ہے؟ ظلم اس کو کہتے ہیں وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی چیز کو اس کی جگہ کے علاوہ میں رکھ دینا۔ وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی چیز کو اس کی جگہ کے علاوہ میں رکھ دینا۔ اللہ نے جو احکام دیے ہیں ان احکام کو چھوڑ کر کوئی دوسری چیز کرنا، یہی اپنے اوپر ظلم کرنا ہو جاتا ہے۔ محرم کے بارے میں، خاص طور سے 10ویں تاریخ کے بارے میں بہت سارے احکام شریعت نے دیے ہیں۔ ان احکام کو چھوڑ کر اگر کوئی دوسری چیزیں کرتا ہے، دوسری رسوم کو انجام دیتا ہے، تو وہی چیز ہے اپنے اوپر ظلم کرنا۔ مثلا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا حادثہ پیش آیا، ظاہر بات ہے بہت بڑا واقعہ ہے، دل خراش واقعہ ہے، لیکن حضرت حسین سے اپنی محبت کو اس طرح دکھانا جس کو خود حضرت حسین رضی اللہ عنہ پسند نہیں کرتے اور ان کے نانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی پسند نہیں کرتے، اور باقاعدہ حدیث میں اس کی ممانعت کی اور یہ فرمایا گیا کہ کسی کو جب غم پیش آئے تو وہ جاہلیت کی طرح نوحہ بازی نہ کرنا شروع کر دے، اپنے کپڑوں کو چاک نہ کرے، اپنے بالوں کو نہ نوچے۔ تو اس طرح کی کوئی حرکت کی جائے تو ظاہر بات ہے اسلام کے خلاف بات ہوگی۔ بقیہ حوادث اور بھی پیش آئے، خود حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بھائی حضرت حسن شہید ہوئے، ان کو بھی شہادت ہی ہوئی، ان کے والد حضرت علی کی بھی شہادت ہوئی، اس سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی۔ حضرت عمر کی شہادت تو اسی مہینے کی شروعات میں پیش آئی، لیکن خاص طور سے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے لیے اس طریقے سے
غم کے لیے چیزوں کو مخصوص کر لینا، کوئی اگر ان کو نہ کرے تو یہ سمجھنا کہ اس کو حضرت حسین سے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت نہیں ہے، یہ بالکل غلط بات ہے۔ محبت بھی جب کسی سے کرنا ہے تو اسی انداز سے کرنا چاہیے جس طریقے سے وہ پسند کرتا ہے۔ تو بہرحال اگر کوئی اس طریقے سے کرتا ہے تو یہ ظلم کرنا ہے۔ بقیہ اس میں کیا احکام دیے گئے ہیں؟ تو یہ جو 10 محرم ہے، اس کے روزے کی جہاں تک بات ہے، تو جب رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے تو جیسا کہ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے 10 محرم کا روزہ، عاشورہ کا روزہ فرض تھا، لیکن بعد میں جب رمضان کے مہینے فرض ہو گئے تو اس کی فرضیت ختم ہو گئی، لیکن اس کی اہمیت اب بھی باقی ہے۔ خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ جانے سے پہلے بھی روزہ رکھنے کا اہتمام کیا، اور مدینہ جانے کے بعد بھی آپ نے اہتمام کیا اور اس کی فضیلتیں بھی بیان فرمائیں۔ بخاری اور مسلم کی روایات بھری پڑی ہیں جس میں اس کی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں۔ مسلم شریف کے ایک روایت میں فضیلت بیان کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ جو 10 محرم کا روزہ ہے، احتسب علی اللہ، اللہ کے بارے میں میرا گمان یہ ہے ان یکفر السنۃ التی قبلہ، کہ اسے 1 سال پہلے کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا اس دن کا روزہ رکھنے سے۔ لیکن جب آپ مدینہ منورہ تشریف لے گئے، وہاں یہودی آباد تھے، تو لوگوں نے بتایا کہ 10 محرم کو یہ لوگ بھی روزہ رکھتے ہیں اور اس کا بڑا اہتمام کرتے ہیں۔ آپ نے معلوم کیا ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو معلوم ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اسی دن فرعون سے نجات دی تھی، اسی کی یاد میں مناتے ہیں۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آئندہ سال میں موجود رہا تو مزید 1 دن کا اور روزہ رکھوں گا، لیکن اگلا سال آنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا اور اس کی نوبت نہیں آئی۔ لیکن بہرحال اس کے 3 طریقے ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ 9 اور 10 کا روزہ رکھا جائے، سب سے افضل یہی ہے۔ دوسرا یہ کہ اگر کسی وجہ سے 9 کا نہ رکھ سکے تو 10 اور 11 کا رکھا جائے، یہ دوسرے نمبر کی چیز ہے۔ لیکن اگر کوئی اس کو بھی نہ رکھ سکے، اکیلے 10 کو رکھے، تو یہ فضیلت میں ان دونوں شکلوں سے کم درجے کے ہیں۔ لیکن اگر کوئی اکیلا اسی کا رکھ سکتا ہے تو اس کو روزہ چھوڑنا نہیں چاہیے، وہ کم درجے فضیلت والا ہے، اسی لیے بعض فقہاء نے اس کو کہہ دیا کہ یہ مکروہ ہے، مکروہ تنزیہی اس کو کہہ دیا، لیکن مکروہ کا ہی مطلب ہے کہ 3 طریقے ہو سکتے ہیں اور ان میں جو ہے سب سے کم فضیلت والا یہ طریقہ ہوا کرتا ہے۔ تو ایک تو روزہ رکھنے کا اہتمام عاشورہ کی خاص چیز ہے۔ دوسری ایک حدیث آتی ہے، اگرچہ سنداً ضعیف ہے، لیکن ترمذی وغیرہ میں بھی وہ موجود ہے اور کئی سندوں سے آنے کی وجہ سے فضیلت میں بہرحال اس کو بیان کیا جا سکتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن اپنے اہل عیال پر وسعت اختیار کی جائے تو سال بھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق میں وسعت رہتی ہے، کشادگی رہتی ہے۔ بعض اسلاف سے ثابت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایسا کیا تو ایسے ہی پایا۔ تو اگرچہ حدیث ضعیف ہے، لیکن اس کے ذوق کو ذہن میں رکھتے ہوئے اگر اس دن کچھ وسعت اختیار کر لی جائے تو یہ بھی بہرحال ضعیف ہی صحیح ایک حدیث سے ثابت چیز ہے اور اس پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ اس دن وسعت وغیرہ اختیار کی جا سکتی ہے۔ اب لوگ سوال کرتے ہیں کہ وسعت کیسے اختیار کریں، اس دن تو روزہ رکھنا ہے۔ تو ٹھیک ہے، دن میں پکائیں، بچوں کو کھلائیں، لیکن خود اپنا شام کو کھا لیں، افطار میں اس کو استعمال کر لیں، تو اسی دن کی وسعت اختیار کرنے میں یہ بات بھی آ جائے گی۔ بقیہ بعض اس طرح کی بھی چیزوں کی شہرت ہے کہ اس دن سرما نہیں لگانا چاہیے وغیرہ، تو یہ چیزیں ثابت نہیں ہیں۔ اور جو خرافات بہت سے لوگ کرتے ہیں تو اچھی طریقے سے لوگوں کو معلوم ہے کہ شریعت اسلامیہ میں اس طرح کی چیزوں کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی ہے، اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو یہ چند باتیں ہیں جو محرم کے سلسلے میں ہم نے عرض کر دی، بقیہ تو بہت ساری تفصیلات ہیں، ظاہر بات ہے مختصر ویڈیو میں اس کو بیان کرنا مشکل ہے، اس کے لیے کچھ پڑھ لینا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔